جو ہندوستان میں مسلم خواتین کو دکھایا جائے گا، اس میں دکھایا جائے گا کہ مسلم خواتین جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے والی مشین ہے۔ یہ کہا، ہم نے کہا کہ اگر آپ حکومت ہند کے اسٹیٹسٹکس آنکڑے کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا نمبر آف چلڈرن پر فیملی از مور امنگ نان مسلمز rather than مسلمز۔ اس لیے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں اسٹیٹسٹکس آنکڑوں کی اہمیت کو سمجھے اور فرضی آنکڑا کوٹ نہ کرے، حوالے کے ساتھ کہ غیر مسلموں میں بچے کی جو تعداد ہے پر فیملی پر پریوار وہ اسلام مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کو مار دینا، اس کی تعداد اگر آپ کریں گے تو یہ مسلموں میں کم پائیں گے کہ ہمارے یہاں یہ برائی بہت کم پائی جاتی ہے۔ لہذا ہم کو سمجھنا ہے کہ آج 2024 میں کس طریقے سے خواتین کے حقوق کے نام پر دراصل اسلام پر حملہ ہو رہا ہے، اور مسلم بچیوں کو جن کی ذہنی تربیت اچھی نہیں ہو پائی۔ مثال کے طور پر آپ کی بچی 5 وقت کی نمازی ہے اور وہ میڈیکل یا انجینئرنگ میں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں یا فارمیسی میں یا نرسنگ میں یا لا میں یا کمپیوٹر سائنس میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے، اس کو میڈیا کوئی توجہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر آپ کی لڑکی نے میڈیا میں آ کر یہ کہہ دیا کہ میں اسلام میں جو معاذ اللہ عورتوں کے اوپر حجاب کا حکم ہے میں اس کو نہیں مانتی ہوں، تو اس کے چہرے کو، اس کے انٹرویو کو پہلے پیج میں چھاپا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت بتائیں، ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں، جو جدید اعتراضات ہیں ان کے ہم جواب دیں۔ میں چند ایک آنکڑے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میڈیا کس طرح پریشان کرتا ہے۔ کہا گیا کہ اسلام میں عورتوں کی شادی کے لیے جو ایج ہے وہ کافی کم ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کا تصور، غور کیجئے، آج جو بھارت میں قانون بنا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کی شادی کے لیے ان کی عمر 21 سال ہونی چاہیے۔ یہ پہلے مرد کے لیے 21 سال کی، لڑکی کے لیے 18 کی، اب 2 سال پہلے بڑھا کر دیا۔ لیکن اگر آج کی تاریخ میں ایک لڑکا اور لڑکی بنا شادی کرے ہوٹل میں لیونگ ریلیشن شپ میں رہنا چاہے تو 21 سال عمر کی ضرورت نہیں، 18 سال میں وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی حلال رشتے میں بسنے کے لیے اس کو عمر چاہیے 21 سال، اور ناجائز طریقے پہ لینے کے لیے اس کو عمر کتنی چاہیے؟ 18 سال۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت مشکل علم کلام یا کوانٹم میکینکس سب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ، اور آپ سب گوگل پہ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے یہ کہا کہ یہ جو لیونگ ریلیشن شپ ہے، یعنی بنا شادی کرے لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اس سے سماج میں وائلنس بڑھ رہا ہے، ہنسا بڑھ رہی ہے، تشدد بڑھ رہا ہے، اور بہت سی برائیاں بھی پڑ رہی ہیں۔ لہذا غور کیجئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو بنا شادی کرے رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی جس طرح شادی کا رجسٹریشن لازمی کیا گیا ہے، اسی طرح لیونگ ریلیشن شپ کو لازمی کیا جائے کورٹ میں۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندھوں، وہ رجسٹریشن ہی تو شادی ہے جب گواہوں کی موجودگی میں مرد اور عورت ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں اور ایک رجسٹر میں وہ شادی کا رجسٹر کر رہے ہیں، یہ شادی ہے۔ لیکن دکھانے کے لیے کہ ہم جدید بن چکے ہیں، وہ اس کو لیونگ ریلیشن شپ کو جائز کر رہے ہیں اور شادی کے نظام کو ختم کر رہے ہیں۔ تو آج پالیٹکس میں مسلم خواتین کو بیچاری بنایا جا رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم وومنس رائٹ کا جو مغربی تصور ہے اس کو سمجھیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے
کے شادی کرنے کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی۔ 200 سال پہلے، صرف 200 سال پہلے یوروپ میں اور ساؤتھ امریکہ میں 7 سال کی لڑکی، کتنی؟ 7 سال کی لڑکی قانونی طور پر شادی کر سکتی تھی۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو 1400 سال پہلے جا کے اعتراض کرتے ہیں۔ اسی طرح آج سے صرف 300 سال پہلے عورتوں کو یوروپ میں پہلی بار ووٹنگ حقوق ملے۔ 300 میں زیادہ بول رہا ہوں، 200 سال پہلے ووٹنگ کا حق ملا، جبکہ اسلام میں عورت بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی، خواتین آتی تو وہ بیعت کر سکتی تھی، ان کو بھی گواہی کا اختیار تھا، ان کو اس طرح کی کوئی مجبوری اور دوری نہیں تھی۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے یوروپ کی زیادہ تر یونیورسٹیز میں عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ میرے اس میں ہر ایک حوالے کو چیک کر سکتے ہیں، صرف 400 سال پہلے۔ اور اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بہت سی حدیثوں کو روایت کیا۔ 1400 سال پہلے بہت سے صحابی ان کے شاگرد ہوئے، عورتوں کو نہ صرف علم حاصل کرنے کا حق اسلام نے دیا بلکہ استاد بن کر، شیخہ بن کر حدیث اور فقہ کو بیان کرنے کا بھی حق دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان اچھی اچھی باتوں کو ہم کتابوں میں اگر رکھے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج مسلم سماج میں خواتین خود علم سے دور ہو گئی ہیں، وہ اپنے وقت کو پورے ٹائم کچن میں لگاتی ہیں۔ کئی جگہ مجبوری ہے، لیکن ایسے گھروں میں شوہروں کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو فری ٹائم دیں کہ وہ مطالعہ کر سکیں۔ عورتوں کو اپنی ٹائم کو دیکھنا ہے کہ ہم ایسے، یقیناً بچوں کی پرورش صرف عورت کا حق ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے سماج میں جو ہندوستانی مسلمانی سماج ہے، جہاں پر مردوں کو اپنی ذمہ داری کو احساس کرنا ہے کہ اسکول میں جا کر ٹیچر سے انٹریکٹ کرنا یہ صرف ماں کی نہیں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بچے کو اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے یہ جاننے کی ذمہ داری صرف ماں کی نہیں باپ کی بھی ہے۔ اب اسی کی وجہ سے ایک اور پریشانی آ رہی ہے جس پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم سماج میں ایسا دیکھا جا رہا ہے، لڑکیاں اونچی تعلیم حاصل کر لے رہی ہیں اور لڑکے اتنی اونچی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس پڑھی لکھی لڑکی کا ایک ذہنی یا فکری میلان جو ہے وہ پڑھے لکھے لڑکے کی طرف ہو رہا ہے، اور وہ اپنے کم عقل یا تجربے یا ایمان کے روشنی میں کمی ہونے کی وجہ سے وہ اب صرف مسلم لڑکوں تک نہیں، وہ غیروں کی طرف بھی مائل ہو رہی ہے، لہٰذا وہ اب غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں نے نئی بات بتائی، اگر آپ میڈیا پڑھتے ہیں تو کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک یہ باتیں سننے میں، دیکھنے میں، مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ لہٰذا ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اپنی بچیوں کو جہاں پڑھائیں اسی طرح اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے کو 10th پاس کرتے ہی کسی کام میں لگا دیا اور بچیوں کو ہم کالج بھیج رہے ہیں۔ بچیوں کو کالج ضرور بھیجیے، بچوں کو بھی بھیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ زندگی بتانے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ A giving hand is better than the receiving hand۔ مسلمانوں کو دینے والا بننا ہے، چاہے وہ علم دینے والا ہو، چاہے وہ دولت دینے والا ہو، اور یاد رکھیے ہر زمانے میں مفکر کم ہوتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے۔ میں اس کی مثال دے دوں، کسی اسکول میں چلے جائیے بچے زیادہ ہوں گے، کالج میں بچے کم ہوں گے، ڈگری کالج میں۔
پی جی کالج میں جائیے پوسٹ گریجویشن میں وہاں ڈگری سے بھی کم ہوں گے، ڈاکٹرل میں جائیے پی ایچ ڈی میں وہاں اور کم ہوں گے. یعنی فکری علمی عنوانات گفتگو کو سمجھنے سننے والے لوگ کم ہوتے ہیں. لہذا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے لوگ رہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں میں ویسے قصبے میں سکونت اختیار کرنا بسنا صحیح نہیں سمجھتا جہاں پر کوئی طبیب کوئی ڈاکٹر نہ ہو. اس طرح ہمارے سماج میں بھی اس طرح کے علم رکھنے والے لوگ موجود ہوں. عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو لڑکیاں یا جو خواتین کچھ انگریزی بولنے لگتی ہیں وہ سب سے پہلے شریعت کی ہی پر اعتراض کرنے لگتی ہیں، اور کچھ ایسی خواتین ہیں جو شریعت کو مکمل طریقے سے نہ جان کر شریعت کو یوں پیش کرتی ہیں کہ سامنے والے غیروں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم شریعت کو بھی اچھے سے جانیں، ہم جو عصری مسائل ہیں اور جو اعتراضات ہیں اس کو بھی اچھے سے جانیں اور دیکھیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اس کے تحت ہم کن کن اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مسلمان نوکری نہیں کرنے دیتے، یہ بھی غلط ہے. سروے میں ثابت ہوا کہ وہ لڑکیاں جو حجاب لگاتی ہیں ان کو نوکری ملنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو یہ چاہے ان کی قابلیت کتنی بھی کیوں نہ ہو. لہذا یہ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ادارے، ایسے آفیسرز، ایسے کمپنی قائم کرے جہاں پر مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کو عزت کے ساتھ زندگی بتانے کی اور نوکری حاصل کرنے کی ایکول اپارچونٹی ہو. بڑے بڑے کمپنیوں میں جو لنچ بریک ہوتا ہے اس میں کھانا گرم کرنے کے لیے 2 الگ الگ اوون رکھے جاتے ہیں کہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں ان کے لیے الگ اوون ہے اور جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ان کے لیے الگ اوون ہے. لوگوں کے کھانے کا تو آپ اتنا زیادہ دھیان دے رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مسلم بچی حجاب کو اپنی شناخت اپنی آئیڈینٹی سمجھتی ہے جو اس کو حق کانسٹیٹیوشن نے بھی دیا ہے اور جو شریعت نے اس پہ لازم کیا ہے، تو آپ اس کے مذہبی حقوق کو بھی دور کر رہے ہیں اور آپ اس کے آئینی حقوق کو بھی دور کر رہے ہیں. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو روشن فکر کہلاتے ہیں، ماڈل کہلاتے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو مینٹلی اسٹرانگ بنائیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یا بیٹی تم کو اتنا اسٹرانگ ہونا ہے، تم کو اپنا معیار علمی اتنا اچھا رکھنا ہے کہ لوگ تمہاری قابلیت پر تم کو نوکری دیں. تم کو ایسے کورسز بھی کرنے ہیں کہ اگر تم کو کوئی نوکری نہ دے تو تم خود اپنا پرائیویٹ پریکٹس شروع کر سکو. اور ہم کو ان کی صلاحیتوں پہ توجہ دینی ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری لڑکیاں ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیشنل کورسز ہی بنے گی. آپ بی اے ہسٹری کر سکتے ہیں، آپ بی ایس سی کر سکتے ہیں، آپ لائر بن سکتے ہیں، مختلف کورسوں میں آپ کی بچیاں داخلہ لے سکتی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اونچی تعلیم دلوائیں اور اس کے ساتھ ہی ہم بچوں کو بھی تعلیم دیں. میڈیا کا ایک سوتیلا تہوار یہ بھی ہے کہ حجابی یا حجاب پہننے والی لڑکیوں کو یا ہیڈ اسکارف پہننے والی لڑکیوں کو معاذ اللہ ٹیررسٹ کہا جانے لگا، گنی بیگ کہا جانے لگا. اور ایک دقت یہ بھی ہے کہ ہماری بچیوں نے سوشل میڈیا پر جو اپنی تصویریں شیئر کی ان کا بلی ایپ بنا کر ان کی بولی لگائی. اگر آپ کے علم میں ہو سوشل میڈیا سے بچیوں کی فوٹو لی گئی اور ان کی بولی لگائی معاذ اللہ کہ یہ بچی کی اتنی قیمت ہے. لہذا اپنی بچیوں کو ہم کو یہ بھی بتانا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنے چہروں اپنے فوٹو کو شیئر کرنے سے پرہیز کریں. ہم نے ابھی لیکچر کیا کانپور میں کہ ایک 12 سے 13 سال کی لڑکی کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے، ہارمونل چینجز اور سائیکولوجیکل چینجز. کیونکہ زیادہ تر ماں باپ ان چیزوں کو نہیں جانتے،
سائنس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں جانتے. یاد رکھیے تقریر کر دینا، کسی کی تقریر سن کر تقریر کر دینا الگ چیز ہے اور واقعی علم ہونا الگ چیز ہے. تو ہم کو ضروری ہے کہ ہم 12 سے 13 سال کی لڑکیوں کے ذہنی اور تبدیلیوں کو سمجھیں اور ان پر توجہ دیں کہ یہی عمر ہوتی ہے جب لڑکیاں لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہیں. تو ہم کو ضرورت ہے ہم ان کے کھانے پینے پر، ان کے لباس پر اور ان کے ذہنی پرورش پہ ہم توجہ دیں. ان کو کبھی یہ نہ محسوس ہونے دے کہ تم حجاب پہننے کی وجہ سے تم کو الگ کیا گیا ہے یا تم کو فلاں جگہ داخلہ نہیں مل رہا ہے. اور یہ ہمارے مسلم سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے بچیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو تیار کرے. یاد رکھیے کمیونٹی بلڈ اپ میں جہاں مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی عورتوں کی ذمہ داری ہے. ضروری نہیں ہے کہ عورتوں کے رول کو میڈیا نمایاں کرے. آپ کو بنا نام کے بھی کام کرنا چاہیے اور ایسی مسلم لیڈیز سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، میں نام نہیں لوں گا، جو آ کر یہ کہے معاذ اللہ کہ اسلام کے اس حکم کو میں نہیں مانتی یا فلاں قانون کو میں نہیں مانتی. کیونکہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا چرچ میں کام کرنے والی جو عیسائی خواتین ہوتی ہیں جن کو نن یا سسٹر کہتے ہیں، کیا کبھی ان کے لباس کی وجہ سے کوئی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ اونچی تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اگر آپ غور کریں گی تو ایک نن کی جو پوشاک ہوتی ہے وہ بالکل ایک مسلم خاتون کی طرح ہوتی ہے. لہذا اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے، ان کو جو پولیٹکس میں ان کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے، ان کو شیطان بنا کر دکھایا جا رہا ہے، ان کے کپڑوں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، ان کے مذہب پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. آپ اپنے بچوں کے جو مذہبی اعتراضات ہیں ان کے اعتراضات کا جواب دینے کی تیاری کیجیے. اور یاد رکھیے آخری بات، ایسے لوگ ہر شہر میں اکا دکا ملتے ہیں. میں شہر کی بات کر رہا ہوں. آپ کو کسی شہر میں مقرر 200 مل جائیں گے. سب سے آسان کام ہے تقریر کرنا. اس سے اوپر اٹھیں گے مدرس آپ کو 100 ملیں گے، کیونکہ تقریر کرنے سے مشکل کام ہے درس دینا. اگر آپ کو مدرس درس بنے تو اس میں وہ مدرس جو درس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرے 50 ملیں گے، اور ان 50 میں جو فکر بھی لوگوں کو قائم کرے، لوگوں کو مذہبی طور پر تیار کرے، جس کا مذہب، سیاست، تاریخ، علم کلام، سائنس سب پر مطالعہ ہو، یہ شہروں میں اکا دکا لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا ہماری وہ بہنیں مائیں جو آئی ہیں وہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اس فیلڈ میں آنا ہے تو آپ کو محنت بہت کرنی پڑے گی. انویسٹ ان یور سیلف، یہی میرا پیغام ہے. انویسٹ ان یور سیلف، اپنے اوپر توجہ دیں، اپنی شخصیت کے اوپر، اپنے علمی مرتبے کے اوپر، اپنے پریوار کے اوپر اور اپنی صحت کے اوپر. ہر روز 15 سے 20 منٹ سورج میں ضرور بیٹھیں. وائٹامن ڈی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیلنس، روٹی بناتے بناتے کندھوں میں درد ہوتا ہے، کولڈ شولڈرز، آپ اپنے شہر کے لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کچھ شولڈرز کی ایکسرسائز سیکھیں، کچھ گردن کی ایکسرسائز سیکھیں. آپ چونکہ کچن کی ذمہ داری آپ کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت نہیں آپ کے دیے، مرد کو بہتر کھانا بنانا آنا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آصف صاحب اپنی اہلیہ سے بہترین گوشت بنائیں گے. تو چونکہ ذمہ داری آپ کی آ گئی ہے، لہذا کس کھانے میں کیا ہوتا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے.
گوشت میں کیا ہوتا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، فیٹ ہوتا ہے، پھلوں میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، وائٹامنس ہوتے ہیں. تو کس کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ ساگ میں، پالک میں، انڈے میں آئرن ہوتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہماری ماں بہنیں اس پر بھی تھوڑا اپنا مطالعہ کریں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے بچوں کو صحیح اور مکمل خوراک مل رہی ہے. میں فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن گلبرگہ شاخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بات بلا کر اپنی باتوں کو کہنے کا موقع دیا، اور ہماری جو عزت دار ماں بہنیں، بچیاں، بیٹیاں تشریف لائی ہیں یہاں پر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے قیمتی وقت نکالا. میرے لیے ایک نارمل چیز تھی، میں منڈے ٹو فرائیڈے یونیورسٹی میں 5 لیکچر دیتا ہوں. آج میں نے ایک ایکسٹرا لیکچر دے دیا، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کے جذبے کو سلام ہے کہ آپ نے گھروں میں دوپہر کا کھانا تیار کر کے بچوں کی، شوہر کی ضروریات کو، بچوں کو تیار کر کے، شوہر کا ٹفن تیار کر کے، آپ سفر کر کے اپنا پیسہ خرچ کر کے یہاں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس گفتگو کو قبول کرے اور ہم سب کو شریعت پہ عمل کرنے کی، اور جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں ان کو علمی جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.